ایک فرشتے کا عشق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیز کی خدمت کرنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کنیز جس کا نام زائدہ ہے آپ کے پاس ذرا دیر سے آئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ تمہارے دیر سے آنے کا کیا سبب ہے؟ اس نے بتایا میں جنگل میں لکڑیاں اکٹھی کر کے ان کا گٹھا باندھ کر کھڑی تھی۔ گٹھا میں نے ایک پتھر پر رکھا ہوا تھا کہ آسمان سے ایک فرشتہ اترا، اس نے مجھے سلام کیا اور بتایا کہ وہ داروغ بعثت ہے۔ اس نے کہا کہ اے زائدہ، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے آپ کی امت کو 3 گروہوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ پہلا گروہ بغیر حساب کتاب کے بعثت میں جائے گا، دوسرا جماعت پر حساب آسان کر دیا جائے گا اور ایک جماعت کو آپ کی شفاعت سے بخش دیا جائے گا۔ اس کے بعد وہ آسمان کی طرف پرواز کر گیا تو میں نے لکڑی کا گٹھا اٹھانے کی کوشش کی لیکن میں نہ اٹھا سکی۔ اسی آسنا میں فرشتے نے میری طرف دیکھا تو مجھے مشکل میں دیکھ کر واپس آیا اور جس پتھر پر گٹھا رکھا تھا اس کو حکم دیا کہ لکڑی کا گٹھا بیمہ زائدہ کو اٹھا اور انہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے اتار دو۔ چنانچہ پتھر مجھے اور گٹھے کو لے کر اڑا اور ہمیں ایک دروازے کے سامنے اتار دیا۔ اس کے بعد زائدہ خاتون نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے کا پیغام دیا تو یہ سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے۔ پھر صحابہ کرام کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر جا کر اس پتھر کے آنے جانے کی نشانات ملاحظہ فرمائے اور فرمایا اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا سے اس وقت تک رخصت نہ دی جب تک رضوان نے میری امت کے جنت میں جانے کی بشارت نہ دی کہ اس نے میری امت میں بھی ایک ایسی عورت پیدا فرمائی جس کا مرتبہ حضرت مریم علیہ السلام کے برابر ہے، کیونکہ جس طرح ایک فرشتے نے حضرت مریم علیہ السلام کو بیٹی کی بشارت دی تھی اسی طرح فرشتے نے حضرت زائدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش کی بشارت دی ہے۔ اگر تم بھی دولت کمانا چاہتے ہو تو صرف 3 کام کر لو، بے تحاشا دولت گھر آئے گی۔ 3 منٹ کی آسان تسبیح رات کو سونے سے پہلے عورت پڑھ لے، یا اللہ یا ولیو یا والیو۔ اس کے پڑھنے سے کچھ ہی دنوں میں رزق میں بے پناہ برکت ہو جائے گی اور رزق کی ریل پیل ہوگی۔ من پسند انسان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے بہت شفا رکھی ہے، فقط اس کی آواز سن لینے سے ہی اداسی دور اور تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ کدو کا تیل نکال کر اس میں لونگ اور لہسن کو بھون لیں، ہلکی ہلکی آنچ پر پکائیں، جب سرخ ہو جائے تو اتار لیں۔ اب کسی شیشی میں چھان کر محفوظ کر لیں۔ روزانہ 40 دن تک رات کو سوتے ہوئے عضو خاص کی مالش کریں، پھر کمال دیکھیں۔ لمبی زندگی جینا چاہتے ہو تو روز 3 چیزیں صبح اٹھ کر کھا لیا کرو: کھجور، ناریل اور ناشپاتی۔ دودھ میں ہلدی ڈال کر پینے کے 4 فائدے ہیں: ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ نمبر 2، درد کو برداشت کرنے کی طاقت آتی ہے۔ نمبر 3، معدے کی صفائی ہوتی ہے۔ نمبر 4، ذہنی صلاحیت بڑھتی ہے۔